يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا صدق الله العظيم. ان آیات کا جو بھی ذکر کی گئی ہے، تلاوت کی گئی ہے، ایک شان نزول ہے. ان کے ترجمے سے پہلے اگر آپ اس شان نزول کو سن لیں تو آپ کو ترجمے سے ہی بات بالکل سمجھ میں آ سکتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جنگ احد کے بعد یہود اور ان کے سردار یحییٰ بن اخطب، کعب بن اشرف، دو نام ہیں ان کے، یہودیوں کے سردار تھے. یہ لوگ جو ہے جنگ احد کے ہو جانے کے بعد مکہ مکرمہ قریش سے ملنے آئے. قریش مکہ کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اس وقت کے مسلمانوں کے خلاف منصوبہ کرنے والی جماعت. یہودیوں کو بھی تکلیف تھی اور کفار مکہ تو جنگ بدر میں بھی ناکام ہو گئے تھے مسلمانوں سے، اور جنگ احد میں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک محاذ بنانا چاہتے تھے یہ لوگ. اتحادی طور پر یہود اور کافر دونوں مل کر کے ایک محاذ تیار کریں گے اور مل کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے. تو یہ ارادہ لے کر یحییٰ بن اخطب اور کعب بن اشرف ایک جماعت کو لے کر جنگ احد کے بعد مکہ مکرمہ قریش سے ملنے آئے. یہود کا سردار کعب بن اشرف ابو سفیان کے پاس آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تعاون کرنے کا ارادہ ظاہر کیا. یہ کہا کہ ہم تمہارے ساتھ مل کر کے مسلمانوں سے لڑیں گے، کیونکہ ابھی تم جنگ ہار چکے ہو، تمہیں مزید طاقت کی ضرورت ہے، تمہیں مزید لشکر کی ضرورت ہے، تمہیں مزید اسباب کی ضرورت ہے، وہ ہم دینے کو تیار ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ یہود کہہ رہے ہیں، جن کی آج پوری دنیا بھر کے بالخصوص مسلمان پیروی کرنے میں، ان کے طرز پر زندگی گزارنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. یہ وہ جماعت ہے میں نے کل بھی بتایا تھا. عیسائی، یہودی اور مشرک یہ لوگ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور ان میں سب سے نمبر 1 کے درجے کے جو دشمن ہیں وہ یہود ہیں. اور جگہ جگہ آپ کو قرآن کریم کے اندر ان کی سازشوں کا پتہ چلے گا اگر ہم اس کو پڑھیں گے. تو یہی دیکھ لیجیے آپ، جنگ احد ہاری کفار مکہ میں یہود کا ایک وفد پہنچا، ان کے سردار پہنچے، ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ان کے پاس پہنچ کر کے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ لڑنے کو تیار ہیں. تو اہل مکہ نے کعب بن اشرف سے کہا کہ تم دھوکے باز ہو. کافروں نے صرف ان کی بات نہیں مانی، ان سے کچھ کام کروائے تاکہ انہیں یقین ہو جائے. پہلی بات کی کیا کہا کعب بن اشرف سے کہ تم دھوکے باز ہو، تمہاری باتوں میں ہمیں نہیں آنا ہے. تو یقین دلانے کے لیے کافروں کو کعب بن اشرف نے کہا تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میں تمہارے ساتھ ہمدردی کرنے آیا ہوں. تو کافروں نے کہا ہمارے جو بت ہیں دو ان کو سجدہ کرو، جبکہ یہودیت کی تعلیم وہ نہیں تھی. یہودیت کے اندر بت پرستی نہیں تھی، ان کا ایک اپنا
جو ہے دستور تھا، شریعت تھی، مگر بت پرستی کافروں کے اندر جو ہے وہ یہود میں نہیں تھی. مگر کعب بن اشرف نے ان کافروں کو یقین دلانے کے لیے اس کو سجدہ بھی کیا، ان کے بتوں کو، جو اس کی تعلیمات کے خلاف، اسلام کے خلاف، صرف مسلمانوں کے دشمن کو اپنے اعتماد میں لینے کے لیے اپنی تعلیمات کو بھی ٹھکرا دیا. اپنی جو کتاب وہ پڑھتا تھا، جس کا وہ عالم تھا، یہود کا بڑا عالم تھا کعب بن اشرف، اس کے اندر جو لکھا ہوا تھا اس کو بھی ٹھکرا دیا. محض صرف اور صرف مسلمانوں کی دشمنی اس حد تک اس کے دل میں تھی، اس نے اپنے مذہب کو بھی بالفاظ دیگر چھوڑ دیا کافروں کو یقین دلانے کے لیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور مل کر کے لڑیں گے. سجدہ کیا کعب بن اشرف نے تو پورے کافر مطمئن ہو گئے کہ یہ ہمارے ساتھ ہے. اب اس کے بعد ابو سفیان نے کہا دیکھو بھائی تم عالم ہو، ہم جاہل ہیں، ہمارے پاس کوئی تعلیم نہیں، تمہارے پاس یہودیت کی تعلیم ہے، تم اس کے عالم ہو، اس کی کتاب کا علم جانتے ہو. اب تم بتاؤ کہ ہم حق پر ہیں یا محمد اور اس کے ماننے والے حق پر ہیں. جبکہ اس کو پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتاری گئی ہے اس کتاب میں اس نے صاف طور پر پڑھا. کیا پڑھا؟ ایک آخری نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، جو مکے میں پیدا ہوں گے، جن کا ایک لشکر ہوگا جو سارے دنیا کے اندر اسلام کو عام کریں گے. یہ سب اس نے اپنی مذہبی کتاب میں پڑھ رکھا ہے. مگر مکاری اور عیاری کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اتنا سب کچھ پڑھنے اور جاننے کے بعد ابو سفیان سے کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے کعب نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ ابو سفیان سے پوچھا کہ تم کرتے کیا ہو؟ چلو. تو ابو سفیان نے کیا جواب دیا؟ ہم حج کے لیے اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں، ان کا دودھ پیتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات رکھتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں. اس کے برخلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ ایک نئی بات ہمارے اس دین میں پیدا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بت وغیرہ سب بیکار ہے، سب غلط ہے، عبادت تو صرف ایک اللہ کی ہونا چاہیے. تو ابو سفیان نے یہ بتایا کہ ہم یہ کرتے ہیں اور یہ لوگ یہ کرتے ہیں. اب اس کو فیصلہ کرنا ہے تو یہ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ ان تمام باتوں کو سن کر کعب بن اشرف نے کہا تم لوگ حق پر ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے غلط ہیں. اس طریقے سے اتحاد ہوتا ہے. تو یہاں پر رک کر کے ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، اپنے فائدے کے لیے آدمی حق کو چھوڑ دیتا ہے. جیسا کس نے کیا؟ کعب بن اشرف کو سب پتا ہے مسلمان حق پر ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حق پر ہیں، بجائے یہ ان کو حق پر کہنے کے اپنی نفسانی خواہشات کے لیے، اپنی منمانی کے لیے، اپنی منچاہی زندگی کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے بتوں کو سجدہ بھی کیا، اپنے مذہب کو بھی چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ مسلمان غلط ہیں تم صحیح ہو، جبکہ وہ غلط تھے مسلمان صحیح تھے. تو ہمیشہ آدمی کو حق پرستی پر عمل کرنا چاہیے اور حق بات کہنی چاہیے، اگرچہ کہ اپنا نقصان ہی اس میں کیوں نہ ہو. تو یہاں پر ان تمام جو ہے باتوں کی اور جو ہے واقعی کے پس منظر میں اللہ نے اس آیت کو اتاری ہے. اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیجیے آپ. کیا تو نے نہیں دیکھا ان کو جن کو ملا کچھ حصہ کتاب کا؟ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، کتاب سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے اتاری ہوئی کتاب مراد ہے. کہیں بھی قرآن کریم نے کہیں بھی توریت اور انجیل کو کتاب کہا. تو کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کچھ حصہ ملا کتاب کا؟ مطلب یہودی جو مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو اور کہتے ہیں کافروں کو کہ یہ لوگ زیادہ راہ راست پر ہیں مسلمانوں سے. آئی بات سمجھ میں؟
یہودی جو یہودیت پر عمل کر رہے تھے بتوں کو بھی مانتے ہیں، مطلب اس نے سجدہ کیا، دیکھا نا ہم نے باقی کے اندر سنا ابو سفیان کے کہنے پر کعب بن اشرف نے بتوں کو سجدہ کیا۔ اسی کا ذکر قرآن کر رہا ہے کہ وہ لوگ جن کو کتاب ملی، یہودیت کے عالم بنے، اس کا علم رکھتے ہیں، اس کے باوجود بتوں کو بھی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کافر لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں۔ اتنی صراحت کے ساتھ جھوٹ بولی گئی ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، محض مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ وہی ہیں جن پر لعنت کی اللہ نے، ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر لعنت کرے اللہ وہ کوئی یار و مددگار نہیں پائے گا۔ اس کو لے کر قرآن کریم نے کہا ایسا کام کرنے والا کعب بن اشرف، یحییٰ بن اخطب اور کوئی بھی کیوں نہ ہوگا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہوگی اس کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہوگی۔ تو ان دونوں آیتوں کا پس منظر یہی ہے کہ یہود نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کفار سے اتحاد کرنا چاہا، اور اس اتحاد کے اندر اپنی انا کو، اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، سب کو مٹانے کے لیے تیار تھے۔ فائدہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، بس اتحاد ہوگا، مسلمانوں سے جنگ ہوگی، اسلام اور مسلمانوں کو خاتمہ کرنا ہوگا تاکہ یہ دین بڑھ رہا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو بخوبی سمجھ لینا چاہیے کہ یہود نے ابتدا سے آج تک اور قیامت تک بھی وہ لوگ یہی کام کرتے رہیں گے، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، ان کو مٹانے کے لیے یہ اپنی انا کو بھی مٹائیں گے، مذہب کو بھی مٹائیں گے، خود کو بھی مٹائیں گے، خواہشات کو بھی مٹائیں گے، صرف اور صرف مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ ان کا یہ ٹارگٹ ہے، ان کا یہ مقصد ہے، اور یہی مقصد کو لے کر یہ لوگ چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کو اس کے معنی، مفاہیم، اس کے احکامات کے ساتھ پڑھنے اور اس کے مطالعے کا معمول بنانے، اس کی تلاوت کا، اس کے جو ہے صبح و شام پڑھنے، اور کسی وقت نکال کر مصروفیت سے فارغ ہو کر ہم قرآن کریم کو پڑھنے کا مزاج بنائیں، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا کیا ہے، اس میں بیان کیا کیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔